بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. فساد اخلاق جو معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے، فساد اخلاق کا نیا نام کرپشن ہے. اور جب کرپشن کی بات کی جائے تو کرپشن وہ چیز ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اور یہی بات کچھ عمران خان صاحب نے آج کہی کہ کرپشن کسی بھی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. عمران خان صاحب کے کوئی بیانیہ صحیح ہوا ہو نہ ہوا ہو، سازش کی بات کامیاب ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، فوج کے بیانات بھی بیچ میں آئے کہ سازش نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کا بیانیہ کہ جی ان کے خلاف کوئی انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے، اس میں کسی حد تک بھی کامیابی نہیں حاصل ہوئی. لیکن ایک جو بیانیہ تھا ان کا کہ نیب ترمیم کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او ملے، اور این آر او ملنے کے بعد یہ جو آج حکومت میں ہیں اپنے خلاف ہونے والے کیسز کو ختم ہونے چاہتے ہیں. نیب ترمیمی بل کے ذریعے سے کیا ہونے جا رہا ہے، عام لوگوں کو عام زبان میں اگر مجھ جیسے لوگوں کو سمجھنا ہو تو آرام سے میں یہ سمجھا سکتی ہوں کہ تقریباً 1000 ارب روپے کے کیسز ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے نیب ترمیمی بل لایا گیا. اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ چھوٹ جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں کہ عوام کو اب ریلیف نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شاید مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں، تو یہ مزید مشکل فیصلے صرف عوام ہی کے لیے کیوں ہیں، یہ حکمرانوں کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ کیا حکمرانوں کے لیے فیصلے کرنا بہت آسان تھے؟ نیب ترمیمی بل کے ذریعے حکمرانوں نے اپنے لیے آسانیاں تلاش کی ہیں، اور جو ٹیکس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس میں بھی ان کو ریلیف مل گیا. اب ان سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کی آمدن سے زیادہ اثاثے ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ آج عام پاکستانی سوال اٹھاتا ہے. پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے آج کا ہر پاکستانی تیار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا. جبکہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں چور ڈاکو کا بیانیہ پٹ گیا ہے، سیاسی مستقبل ختم، عمران خان کا رونا دھونا تو بنتا ہے. مریم نواز صاحبہ بہت سے بیانات دیتی ہیں، لیکن اس وقت جو چور ڈاکو والا بیانیہ تھا وہ عمران خان کا کسی بھی طرح صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی کچھ ایسا ہے جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اب اپوزیشن بھی اپنی ہے، موجودہ حکومت کی گورنمنٹ بھی اپنی ہے، اور لے دے کے کوئی خاص اپوزیشن نمائندگی موجود نہیں ہے ایک جی ڈی اے کے علاوہ، کہ جو بل پاس کروانا چاہتی ہے گورنمنٹ وہ کر لیتی ہے. تو کس حیثیت سے پی ٹی آئی اگر اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گی تو کیسے کرے گی؟ یہ اس طرح سے درج کرے گی، یہ بھی میں عام زبان میں سمجھاتی چلوں کہ جب کوئی چیز ملکی مفاد کے خلاف ہو تو اس پہ کوئی بھی مقدمہ دائر کر سکتا ہے. تو نیب ترمیمی بل جو ہے جو پاس ہوا ہے، جسے صدر عارف علوی صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود اس کو پاس کیا گیا کیونکہ قانون کے مطابق 10 دن تک اگر سگنیچر نہ بھی کیے جائیں، اس کے باوجود بھی اگر بھاری اکثریت سے بل منظور کر لیا گیا ہے اس کے بعد وہ نافذ العمل ہوتا ہے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، لیکن آج اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے کیونکہ یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے. جبکہ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ریز ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، ان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 85% تو وہی ترمیم ہے جو کہ عمران خان صاحب اپنی گورنمنٹ میں کر کے گئے تھے. ہم نے ایسا کچھ مختلف نہیں کیا ہے کہ جس سے بات کی جائے. ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. واقعی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو بھی سٹینڈ کرنے کے لیے کوئی تو مدعا چاہیے اس وقت کہ جس پہ وہ آگے بات کر سکیں. مہنگائی کا رونا پہلے پچھلی گورنمنٹ رو رہی تھی، آج عمران خان صاحب رو رہے ہیں. آئی ایم ایف کی بات پہلے پچھلی گورنمنٹ کر رہی تھی، آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اب کی موجودہ گورنمنٹ ہی کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہمارے ہوئے ہیں اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ یہ معاہدے کر کے گئی تھی. عوام مستقل طور پہ پریشان ہے، مستقبل نظر نہیں آ رہا. بجلی کی قیمتیں اگلے مہینے بڑھنے والی ہیں، لیکن آئی ایم ایف پھر بھی خوش نہیں ہوا ہے. آج متوقع طور پہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جانا تھا، بل پاس ہو جانا تھا، لیکن اس کے باوجود آج بھی لچک نہیں دکھائی گئی. اس پہ کچھ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے جناب ندیم باقی مولوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ہمایوں عثمان راجپوت صاحب، بلکہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمایوں عثمان راجپوت صاحب. پی ایس پی سے ان کا تعلق ہے، آن کال
سوال ہوں گے اور کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے عدیل صاحب جو کہ MNA ہیں, MP ہیں, PTI کے سابق MP ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے. ندیم باقی مولوی صاحب, آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں نیب ترمیمی بل کے ذریعے سے کس کو چور راستہ دکھائی دیا گیا ہے, اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ 85% ترمیم تو خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہی ہو چکی تھی؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلی بات جناب, کرپشن کی بات کرتے ہیں, ادارے پہ ادارے بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, خسارے میں جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہوتا ہے؟ اداروں پہ ادارہ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جسٹس ہے, آپ کے پاس اینٹی کرپشن ہے, آپ نے نیب بنایا, اب نیب کی ترامیم کے اوپر آپ مزید اور کرتے جائیں گے, یعنی کہ کرپشن کو بڑھانے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم سب کا ہاتھ ہے, کیونکہ ہم اداروں پہ ادارے بناتے ہیں. میرے حساب سے تو ادارہ ہی ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ جو اتنے ادارے بنتے ہیں نا, ایک ادارہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے مجرم ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہے, یا تیسرا کہتا ہے کہ جناب اس کے. آج آپ بات کر رہے ہیں PTI کی اپنی حکومت میں, جب نیب آرڈیننس وغیرہ سب کچھ انہوں نے کر لیا تھا, اس کے باوجود بھی ایک بھی فیصلے نہیں ہوئے 4 سالوں میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ بہت سے ہم لگوناز, بہت سے ہم لوز مطلب ایسے لوز بالز کرتے ہیں اور ایسے جگہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں بچت میں آ جاتی ہیں اور لمبا کیس دیتے ہیں. اب جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب جی 6 مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے نئے قانون کے مطابق, ٹھیک ہے, آئی ایگری ٹو اٹ. دیکھیں ایک چیز جو ہے اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے نا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جسٹس کو آپ حاصل کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ جتنا کہ جرم نہیں ہوا. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات اگر انہوں نے کیا ہے تو بہت صحیح کیا, مگر اس سے بھی بہتر ہوتا کہ اس کو ختم ہی کر دیتے, کیونکہ بات وہی ہے. ابھی یہ قانون سازی کر رہے ہیں, پھر 1 سال بعد ایک نئی حکومت آ گئی تو وہ ایک نئی قانون سازی کریں گے, اور یہ ہمارا 70 سالوں سے ہم انہی چیزوں پہ لگے رہتے ہیں. اور جو قوانین ہم نے بنانے ہیں, جسے قائد اعظم نے کہا تھا نا ویلفیئر اسٹیٹ, یعنی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, اس کے اوپر ہم دھیان نہیں دے رہے. آج بھی ہم کسٹم ایکٹ 1969 کے تحت کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, 69 کہاں اور آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے. تو ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ سیاست کے اندر بھی چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. یہاں سیاست تبدیل اس لیے نہیں ہوتی, اب آپ کے سامنے ہے, آپ کے ممبر آف اسمبلی نے سارا کچھ طے کر لیا, پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے میں نہیں مانتا. تو اب یہ دنیا کے آگے ہم مذاق بن جاتے ہیں. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تمام ممبرز, اس کے لیجسلیٹرز جو ہیں بیٹھ کے قوانین بناتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں نہیں. تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ اتنے اسمبلی کے اندر اتنے سارے ممبرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسمبلی میں اس کو لڑیں, اس کے پاس بحث کریں, پھر قوانین بنائیں, اور پھر پریزیڈنٹ کے جو سر موجودہ وقت میں جو چیزیں قانونی طور پہ ہو رہی ہیں, موجودہ گورنمنٹ تو قانونی طور پہ ہی کر رہی ہے نا. اگر عارف علوی صاحب نے سگنیچرز نہیں بھی کیے تو قانون ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ سگنیچر نہ کہیں, اور ہمارا ہی قانون یہ کہتا ہے کہ وہ بل پاس ہو بھی سکتا ہے اگر 10 دن تک وہ سگنیچرز نہیں کرتے تو. جی بالکل, ہمارا قانون یہ کہہ رہا ہے, مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ دیکھیں ملک کی مفاد, ملک جو ہے نا پوری دنیا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک امپیکٹ اچھا نہیں لگتا. یا تو یہ فیصلہ, کیونکہ پریزیڈنٹ بہت بڑی پاورفل اسے ایک ہستی مانی جاتی ہے, وہ پاکستان کو لوگ جو ہے پریزیڈنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کی مفاد کے لیے صحیح نہیں ہے. چلیں جناب, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمایوں عثمان راجپوت صاحب, آپ کا تعلق PSP سے, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. ہمایوں صاحب بہت پر امید تھے آپ, NA 240 نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ خالی ہوئی تھی, اور ایک اور سیٹ بھی ابھی خالی ہوئی, اس پہ بھی الیکشن کراچی میں ہوں گے, تو اور اس میں آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں شکست تو پہلے بہت دور کی بات ہے. جس طرح آپ کے سامنے وہاں پہ ہمارے مرکزی کیمپ پہ ایک دہشت گرد تنظیم نے دہشت گردی پھیلائی اور ہمارا
اس میں ایک ساتھی شہید بھی ہوا اور کچھ ساتھی ہمارے شدید زخمی بھی ہیں اور ابھی بھی وہ ہاسپٹلائز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 11 سے 12 کے درمیان صبح الیکشن کے فرسٹ ہاف میں ہی یہ دہشت گردی پھیلا کر انہوں نے الیکشن کو پورے میں سمجھتا ہوں 240 کے الیکشن کو ہائی جیک کر دیا تھا. اور آپ کے سامنے ہم نے وہاں پہ آپ دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کے کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھا, بیلٹ باکس کس طرح پولنگ اسٹیشنوں سے باہر آ رہے تھے, بیلٹ پیپر کس طرح بانٹے جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ایک بہت بڑا فیلئر ہمیں نظر آیا NA 240 کے اندر. اور کراچی کے اندر جو پریزنٹیشن اس وقت دی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو بھی آئے گا اور بدماشی کرے گا اور کسی کے بھی مرکزی کیمپ پر جا کر فائرنگ کرے گا, لوگوں کو شہید کرے گا, ہم نے دیکھی ٹی وی اسکرینز پہ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کافی برا ہوا جو کچھ ہوا, آمنے سامنے فائرنگز ہو رہی تھی, لیکن سر اوور آل ٹرن آؤٹ بھی کافی کم رہا. یک طرفہ فائرنگ ہو رہی تھی. پہلے تو آپ اپنا جملہ ٹھیک کر لیں, ان کی طرف سے کوئی بندہ ان کا نہیں مرا نہ شہید ہوا ہے. جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور جو بھی زخمی ہوئے وہ PSP کی طرف سے ہوئے ہیں. ہماری طرف سے کوئی جوابی اس طرح کی چیز نہیں کی گئی, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہر کا امن بحال کیا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ امن کو دوبارہ خراب کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ فائرنگ ہوئی ہے, آپ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں. ٹی وی نے دکھایا ہے یک طرفہ شہادتیں ہوئی ہیں, یک طرفہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیں نا کہ ان کی طرف سے کون سا بندہ زخمی ہوا ہے, ان کی طرف سے کون سا بندہ شہید ہوا ہے. اچھا سر, اس کے باوجود ٹرن آؤٹ کم رہا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اسی وجہ سے تو کام ہو رہا ہے نا کہ آپ کسی پارٹی کے مرکزی لیڈرز جہاں پہ موجود ہیں, چیئرمین موجود ہیں, وہاں پر آپ اس کے چیئرمین پر فائر کر دیں, اس کے چیئرمین کو زخمی کر دیں, آپ ان کے کیمپ میں ان کے ایک ساتھی کو شہید کر دیں, آپ ان کے کیمپ میں مرکزی لیڈرشپ پر فائرنگ کر کر شدید ان کو زخمی کر دیں, تو یہ آپ کے سامنے پھر اس کا کیا ٹرن آؤٹ رہے گا؟ لیکن سر ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ PTI نے حصہ نہیں لیا تھا, اس وجہ سے بھی ٹرن آؤٹ کم تھا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ورکنگ ڈے تھا. ہم نے تو بلکہ الیکشن کمیشن کو درخواست بھی ڈالی تھی کہ تھرسڈے غریب علاقہ ہے, ایک مضافاتی علاقہ ہے, وہاں پہ زیادہ تر مزدور طبقہ جو ملوں میں کام کرنے والا رہتا ہے, اور اگر آپ ان کو سنڈے پہ لے کے جائیں گے تو یہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا. ہماری آلریڈی الیکشن کمیشن میں اپیل موجود تھی, اگر آپ سنڈے کے علاوہ اس کو تھرسڈے پہ لے کے جائیں گے تو ٹرن آؤٹ اس کا اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں, میں آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میری اولاد, میرا مال, میری جان, میرا پورا خاندان آل رسول پر قربان, لیکن یہ آل رسول کے نام پر اس وقت جو دہشت گرد تنظیم ایک دہشت گردی کر رہی ہے, یہ دیکھیں اس کا نوٹس لینا پڑے گا پاکستان کے اداروں کو. ہم نے دہشت گردی کو بڑی مشکل سے اسٹرانگ کیسے نظر آیا؟ آپ دیکھیں نا, بدماشی کر کر, آپ لوگوں کو ڈرا کر, لوگوں کو جدید ترین ویپن آپ کے سامنے جو فوٹیج آئی ہیں ان کی ہم نے دی ہے فوٹیج. اس وقت آپ کے سامنے وہ فوٹیج آپ اٹھا کر دیکھیں, وہ ویپن ہے جو پاکستان آرمی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ جدید ویپن, یہ میں سمجھتا ہوں طریقے, یہ جو طالبان پارٹ 2 اس وقت یہ ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, ہم سب کو اس کی روک تھام کرنی ہوگی. لیکن سر اس کے باوجود مقدمے میں آپ کے رہنما کا نام نامزد کر دیا گیا ہے, TLP کے بھی رہنما کا, سربراہ کا نام نامزد کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے محترمہ ساری چینلز کی فوٹیج موجود ہیں, آپ کے اپنے چینل کی فوٹیج موجود ہیں, آپ کے پاکستان بھر کے میڈیا کے چینلوں کی فوٹیج موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ فوٹیج میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ یک طرفہ PSP کے کیمپ پر ہوئی ہے, مرکزی کیمپ پر ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ PSP کے مرکزی کیمپ پر آپ گزرتے ہوئے روڈ سے کھڑے ہو کر اپنی گاڑیوں سے اسٹریٹ فائر کریں. یہ کہاں ہے؟ یہ کراچی ہے یا کوئی مضافاتی علاقہ ہے سندھ کا یا پاکستان کا کوئی مضافاتی علاقہ ہے؟ شہر کے اندر دن دہاڑے 12 بجے کے قریب اس طرح کا سانحہ پیش آ جاتا ہے اور ایجنسی حرکت میں نہیں آتی. خاص طور پہ پولیس کی میں بات کر رہا ہوں سندھ کے اندر, اور اس کے الٹا یہ چور کوتوال کو جو ہے نا جملہ, اس کے بعد آپ میرے ہی لڑکوں کو پکڑنا شروع کر دیں, میرے ہی لڑکوں کی گرفتاری شروع کر دیں. سر پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کی پارٹی پہ خاص تنقید کی جا رہی ہے سارے معاملے میں. اور دیکھیں, پیپلز پارٹی کا تو کام یہ خالی تنقید کرنا, کام تو اس نے پورے 13 سال 14 سال کے عرصے میں کچھ نہیں کیا سندھ بھر میں. ہم ان بیچاروں کے پاس تنقید کے علاوہ کچھ ہے نہیں, تو وہ تنقید ہی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کام کر لینا چاہیے, فالتو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے جو کرپشن میں وہ وقت ضائع کر رہے ہیں وہ پیسہ قوم پر لگانا چاہیے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے انٹرو میں بات کی تھی, نیب کے حوالے سے بات کی تھی, تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ 1820 کا جس طرح بھائی فرما رہے تھے کہ کسٹم ایکٹ 1969 کا چل رہا ہے,
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो कानून चल रहा है 1820 का चल रहा है, जब तक कानून में सजा और जजा का अमल बेहतर नहीं होगा तो ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी चीज किसी को इंसाफ मिल सकता है। 4.25 साल के अंदर इसी नैब के सिस्टम के तहत खान साहब ने किसी एक बंदे को भी सूली पर नहीं लटकाया सिवाय आम आदमी पर केसेस बनवाने के। वो नैब चेयरमैन आपके सामने उसकी फुटेज चलवाई गई, अपने दोस्त के एक चैनल पे उसको इस्तेमाल किया गया, जिसपे चाहते थे उसकी फाइल खोल देते थे और वो शेरवानी पहनकर बैठे रहे प्राइम मिनिस्टर बनकर पाकिस्तान के। और पाकिस्तान को ना सिर्फ उन्होंने बर्बादी की तरफ धकेला, आज जिनको वो चोर और डाकू कहते थे उनकी नस्लों को हुक्मरानी करने के लिए हम पर खान साहब मुसल्लत कर चले गए हैं। अच्छा सर, इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये बस सही है कि पीएसपी चेयरमैन मुस्तफा कमाल और टीएलपी सरबराह अल्लामा सईद रिजवी भी मुकदमे में नामजद कर दिए गए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमने जरूर उसमें डाली एप्लीकेशन, क्योंकि साद रिजवी साहब वहाँ पे मौजूद थे। वो जो दहशतगर्द तंजीम को लीड कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी की उस ज़मरे के अंदर आते हैं। इत्तेफाक से वहाँ पर जहाँ से खड़े होकर उन्होंने अपनी गाड़ी से फायर किए, वहाँ चारों तरफ 3-4 जदीद किस्म के बैंक मौजूद थे। उन बैंक की फुटेज मौजूद है, उनके कैमरेज के अंदर वो साफ देखे जा सकते हैं कि उनके साथ खड़े हुए लोगों ने किस तरह स्ट्रेट फायर किए पीएसपी के मरकजी कैंप पर। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द तंजीम को पाबंदी लगानी चाहिए और पाकिस्तान के इदारों को सोचना चाहिए कि कराची से जो बड़ी मुश्किल से हमने दहशतगर्दी खत्म की है, अगर उसी तरह की दहशतगर्दी को जिंदा करेंगे तो शायद फिर मैं भी अपने लोगों को ना कंट्रोल कर सकूं। सर, इस पे क्या कमेंट करेंगे कि ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि एमक्यूएम की खास सपोर्ट हासिल है गवर्नमेंट सिंध की तरफ से एमक्यूएम को, लिहाजा इस वजह से भी सीट जितवाने में उनकी मदद की जा रही है? देखें, ये तो बिल्कुल आपके सामने आपके बड़े 2-3 एंकर्स ने 2 दिन पहले ही ये तस्दीया कर दिया था कि जी एमक्यूएम ने कहा है कि अगर इस सीट हमें नहीं दी गई तो हम फिर हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे और हम अपनी 6 सीटों के साथ हुकूमत से इस्तीफा दे देंगे और हुकूमत धड़म तख्ता हो जाएगी। तो हुकूमत ने फिर उसके बाद बैलेट पेपर भी खरीदे गए और एन इलेक्शन से आपके सामने, जबकि कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, एक हफ्ता पहले एक डीसीओ को वहां पे पोस्ट भी किया गया, आरओज भी अपने लगाए गए और एक आरओज गिरफ्तार भी हुए जो एमक्यूएम के लोगों को बैलेट पेपर बांट रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये तो पूरा इलेक्शन मशकूक हो चुका है। अब इस तरह के इलेक्शन पे आप कहेंगे कि जीत और हार के फैसले होने, तो माजरत के साथ फिर पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि रियल जमहूरियत और सही मायनों में इंसाफ आ सकता है। बहुत कुछ है इस पे बात करने के लिए। हुमायूं उस्मान राजपूत साहब हमारे साथ रहिएगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।